اگر آپ کے ایک طرف کے بازو یا ٹانگ میں لرزہ ظاہر ہو رہا ہے یا پھر آپ کے چلنے کی رفتار میں سستی واقع ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دیکھنے سے آپ کے یا آپ کے کسی عزیز کے مسائل میں کمی واقع ہو سکے۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے۔ میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ ویڈیو کے شروع میں جن علامات کا میں نے ذکر کیا وہ ایک بیماری کی ہیں جسے پارکنسنز ڈیزیز کہتے ہیں۔ پارکنسنز ڈیزیز نیورو کی بیماریوں میں سے کامن ترین بیماریوں میں سے ایک ہے۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں یہ 1% آبادی کو اثر انداز کرتی ہے۔ آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا بھر میں کتنے زیادہ لوگ اس بیماری سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بہت سی اور نیورو کی بیماریوں کی طرح ایک نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز ہے، جس کا مطلب یہ کہ دماغ کا ایک مخصوص حصہ آہستہ آہستہ فوت ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے خلیے آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو کے فوت ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری کی سب سے مشہور علامت لرزہ ہے، یعنی کہ ریسٹنگ ٹریمر۔ جیسے میں آپ میری طرف اگر دیکھیں تو رکھے رکھے میرا ہاتھ اگر اس طرح شیک کرنا شروع ہو جائے ایک سائڈ پر، اس کو ہم پل رولنگ ٹریمر کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں جیسے کچھ لوگ شاید ایک گولی کو لے کے رول کریں، تو بالکل اسی طرح میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں تسبیح جپتے ہیں لوگ، اسی طرح آپ امیجن کریں کہ رکھے رکھے اگر کسی کے ہاتھ میں لرزہ واقع ہو جائے تو یہ کلاسک پارکنسنز ڈیزیز کا لرزہ ہے۔ پارکنسنز ڈیزیز عموماً 50، 60 یا 70 کی دہائی میں واضح ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس سے کم عمر میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے، جس کو ہم ارلی آنسیٹ پارکنسنز ڈیزیز کہتے ہیں۔ لرزے کے علاوہ دیگر علامات میں پورے جسم کی رفتار میں سستی، اکڑن جسے ہم ریجیڈیٹی کہتے ہیں، اس کے علاوہ چہرے پہ بالکل ایک بلینک ایکسپریشن ہونا، یعنی جو جذبات ہمارے چہرے پہ نظر آتے ہیں وہ پارکنسنز کے مریضوں میں نظر آنا بند ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آواز کی جو والیوم ہے وہ بہت ہی ہلکا ہو جاتا ہے اور بہت سی دفعہ مریض کی بات سمجھنے میں بھی دقت واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہوئے موٹر سمٹمز، یعنی موومنٹ سے ریلیٹڈ سمٹمز۔ کچھ ہوتے ہیں اس میں نان موٹر سمٹمز، جس کے اندر ڈپریشن یعنی مایوسی، گھبراہٹ، اس کے علاوہ سیکشول ڈسفنکشن، نیند کی پرابلمز یعنی نیند نہ آنا، یا ایک اور طرح کی اس میں نیند کی علامت ہوتی ہے جسے ہم ریم سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر کہتے ہیں، کہ جو بھی مریض خواب دیکھ رہا ہے اس کو ایکٹ آؤٹ کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ خواب میں فٹ بال کا گیم کھیل رہا ہے تو وہ ویسے ہی نیند میں ایسی ادھر ادھر لاتیں مار رہا ہے جیسے وہ فٹ بال کی فیلڈ میں ہو۔ اس کے علاوہ اگر وہ لڑ رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اپنے جو اس کی وائف ہے اس کو انجر کر دے، یعنی اس کو ایسے نیند میں ہٹ کرے کہ اس سے وہ انجر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ پیشاب اور پخانے کی پرابلم ہو سکتی ہے، یعنی بار بار پیشاب آنا یا قبض ہونا۔ یہ اور دیگر علامات مل جل کر پارکنسنز ڈیزیز کی سمٹمز ہیں۔ پارکنسنز کے جو موٹر سمٹمز ہیں وہ بہت کم لیول سے شروع ہو کے، یعنی لرزہ بہت ہلکے سے شروع ہو کے ایک سائڈ سے 2-3 سال تو ایک ہی سائڈ پہ رہتا ہے، پھر دوسری سائڈ پہ شفٹ، یعنی دوسری سائڈ بھی انوالو ہو سکتی ہے، اور پھر دونوں سائڈوں پہ وہ لرزہ ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ علامات بڑھتی ہیں، یعنی سالوں میں، اور 5 سے 6 سال تک بڑھتی رہتی ہیں اور فردر بڑھتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ علامات کے شروعات کے 10 سال بعد انسان کا ذہن بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم ڈیمنشیا کا نام دیتے ہیں، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، انٹریکٹ کرنے کی، آپس کے تعلقات کی صلاحیت۔ اس کے علاوہ ایک مخصوص بات پارکنسنز کے ڈیمنشیا کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں مریض کو سائیکوٹک فیچرز یعنی چیزیں نظر آنا جو کہ اصل نہیں ہیں، اس کے علاوہ ایسی چیزیں مان لینا جو کہ بالکل سراسر جھوٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ سمجھنا کہ میرے پڑوسی کے گھر والے میرے جو ہے نا وہ مخبری کر رہے ہیں یا وہ میرے اوپر سپائنگ کر رہے ہیں، اور یہ چیز ڈیمنشیا پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر انسان کے ذہن کو بالکل معوف کر دیتی ہے، انسان بستر کا ہو کے رہ جاتا ہے، کھانا پینا کم کر دیتا ہے، نگلنے کی صلاحیت یہاں تک کہ متاثر ہو جاتی ہے، اور فائنلی بہت سی دوسری نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیزز کی طرح نگلنے کی جو
افیکٹ ہے نگلنے کی کمزوری کی وجہ سے، سانس کی نالی میں ریشہ یا غذا جانے کی وجہ سے پھیپھڑوں کی انفیکشن یعنی نمونیا ہو جاتا ہے، اور بہت سی دفعہ ان بیماریوں میں نمونیا یا چیسٹ انفیکشن انسان کی فوتگی کی وجہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ میں یا آپ کے کسی عزیز میں اس طرح کی علامات ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہترین ڈاکٹر نیورولوجسٹ ہے۔ آپ کو اپنے قریب ترین کمپٹنٹ ویل ٹرینڈ نیورولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور عموماً نیورولوجسٹ دیکھتے ہی مریض کو اس بیماری کی تشخیص کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ڈیٹیلڈ ہسٹری لے کر موٹر سمٹمز کے علاوہ دیگر علامات کو بھی پہچان لیتا ہے تاکہ اس کا مناسب طور پر علاج کیا جا سکے۔ عموماً اس بیماری کی تشخیص کے لیے سر کی تصویر یعنی سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر ڈاکٹر کو شک ہو کہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے ان علامات کی، جیسے کہ فالج یا برین ٹیومر، تو وہ کبھی کبھی اس کے لیے سر کی ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین کرا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ پارکنسنز ڈیزیز کے علاج کے لیے کئی دوائیں موجود ہیں، اور ان سے شروع کے چند سالوں کے اندر بہت ہی اچھا افیکٹ بہت سے پیشنٹس میں دیکھنے میں آتا ہے، جس کو ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ جیسے ہنی مون فیز ہو، کہ دواؤں سے بہت ساری علامات لرزے کی یا چلنے پھرنے کی اندر جو دقت ہے وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو نان موٹر سمٹمز جیسے کہ پیشاب بار بار آنا، قبض، ڈپریشن اور دیگر علامات کے لیے بھی بہت ہی بہترین علاج موجود ہے، جس سے زیادہ تر مریض فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب مریض ایسی سٹیج پہ پہنچ جائے کہ اس کے ذہن پہ اثر پڑنا شروع ہو یعنی ڈیمنشیا شروع ہو جائے، تو اس کے لیے بھی بہت سی دوائیں موجود ہیں جو کہ نیورولوجسٹ استعمال کر سکتا ہے آپ کی یا آپ کے مریض کی کوالٹی آف لائف بہتر کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو پارکنسنز ڈیزیز ہے تو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اس کے لیے اب دنیا میں سرجری بھی کی جاتی ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہر پارکنسنز کا مریض سرجری کے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا۔ یہ چیز ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ سرجری کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں یا نہیں، یہ ایک ایکسپرٹ نیورولوجسٹ کا کام ہے۔ جو سرجری اس کے لیے کی جاتی ہے وہ پیس میکر کی طرح کی ڈیوائس ہے جسے ہم ڈیپ برین سٹیمولیٹر کہتے ہیں۔ وہ یہاں پہ سکن کے نیچے ایک پاکٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی جو تاریں یعنی الیکٹروڈز ہیں وہ دماغ کے دونوں طرف ایک مخصوص علاقے میں انٹر کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو ایک طرح کے پیس میکر کے دماغ کے پیس میکر کے طور پہ سوچ سکتے ہیں، جس سے بہت سی دفعہ پارکنسنز کے مریضوں کی علامات میں خاطر خواہ بہتری واقع ہوتی ہے۔ ابھی تک بھی پوری دنیا میں پارکنسنز ڈیزیز کے لیے کوئی ڈیزیز موڈیفائنگ تھراپی یا ایسی دوا جو کہ اس بیماری کو ادھر ہی روک دے یا اس کے افیکٹس کو ریورس کر دے ابھی تک موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی ایکٹیو فیلڈ آف ریسرچ ہے۔ پوری دنیا میں اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اس وجہ سے بھی کہ اتنی زیادہ تعداد دنیا کی آبادی کی اس بیماری سے متاثر ہے۔ پارکنسنز ڈیزیز کے مریض یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری کیوں ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر موروثی اور ماحولیاتی اثرات کا جو ہے ایک امتزاج ہے۔ جینیٹک فیکٹرز ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کو زیادہ چانسز کر دیں کہ اس کو آئندہ زندگی میں پارکنسنز ہو۔ اس کے علاوہ جو ماحولیاتی یا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں اس کے اندر ایک خاص جو اثر دیکھنے میں آتا ہے وہ پیسٹیسائڈز یعنی جو کھیتوں میں یا فصلوں میں کیڑے مار دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، جن لوگوں کا زندگی میں ان سے ایکسپوجر ہوا ہوتا ہے ان کے اندر آئندہ زندگی میں پارکنسنز ڈیزیز زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ مختصراً میں یہ بتاتا چلوں کہ پارکنسنز ڈیزیز ایک قابل علاج بیماری ہے۔ اگر آپ میں یا آپ کے پیاروں میں اس کی علامات جو میں نے ویڈیو میں پہلے بتائیں ظاہر ہو رہی ہیں تو جلد از جلد آپ کو اپنے قریبی نیورولوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ایک کمپٹنٹ نیورولوجسٹ کے ہاتھ میں آپ کے مریض کی صحت بہتر بھی ہوگی اور اس کی زندگی بہتر طور پر گزر سکے گی، کم سے کم تکلیف کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اٹس ڈاکٹر سائننگ آف فار ناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔